سو مچ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ آئے اور اس پرمسرت موقع پر آپ نے اس خوشی میں ہمارے ساتھ شرکت کی اور اس سکسیس کو ایکنالج کیا. اور آبویسلی سول سروسز کا حصہ بننا ایک پریویلیج اینڈ آنر کی بات ہے بیکاز اٹس اے ویری پریسٹیجیس جاب. اور اس سے بھی بڑھ کر جو لوگوں کی خوشی ہے, آئی تھنک دیٹس دا ایکچوئل ریوارڈ جو اللہ سے ہمیں چاہیے تھا, اور اسٹرگل کے بدلے میں جو ریوارڈ ملا, تو آئی تھنک دیٹ از ایکچولی دی ہیپینیس آف پیپل. ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں, اور آپ لوگ اتنے دور سے یہاں پر آئے. سی ایس ایس کی جرنی بہت آسان نہیں تھی بالکل, لیکن بہت ڈیفیکلٹ بھی نہیں تھی. متس بہت زیادہ پھیلائے جاتے ہیں, اور بلکہ اسٹارٹنگ میں یہ کہا جاتا تھا کہ 7-8 منتھس میں سی ایس ایس کو کرنا امپاسبل ہے. آئی تھنک آئی ہیو میڈ دیٹ پاسبل, اور نہ صرف میں بلکہ بہت سارے ایسے ایسپیرنٹس ہیں جنہوں نے اس کو ممکن کر دکھایا. تو بہت سارے متس کو میں بریک کرنا چاہوں گی سی ایس ایس اسپائرنٹس, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو. آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں, گھبرائے نہیں. اگر آپ کو اپنی پوٹینشیلس پہ, اپنی اسٹرینتھ پہ بھروسہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یو کین ایکسل ان اکیڈیمکس, آپ ضرور آئیں سی ایس ایس کی طرف. لیکن سی ایس ایس از ناٹ دا اونلی تھنگ. یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں کہ یہ نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 3 سال 4 سال 6 سال لوگ سی ایس ایس کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. یو کین گو فار ادر پروفیشنس ایز ویل. لیکن ہاں, اگر آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو آئی ہیو پیجز ایز ویل. انسٹاگرام پہ آپ یو کین فالو می, ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. اور انگلش ایسے اور پریسی اوبیسلی دے آر لائک لٹل ٹف سبجیکٹس کمپیریٹیولی. لوگوں کو لگتے ہیں میری ڈگری انگلش میں تھی, سو اٹ واز ایزی فار می. مجھے اتنا کوئی چیلنج فیس کرنے کو نہیں ہوا. پاک افیئرس, کرنٹ افیئرس وہ سبجیکٹس جو دے ور کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ, کیونکہ لٹریچر ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اس طرح کے فیکٹس کی چیزوں کے ساتھ, کرنٹ افیئرس اینڈ پاک افیئرس. تو لیکن نہیں, الحمدللہ 7 مہینے واز انف. ہو گیا. اسکولنگ اچھی تھی, کالج بھی اور سارا یونیورسٹی میں بھی, تو الحمدللہ اٹ وینٹ ویل, اور یہ کامیابی ملی. سکسیس کا راز تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ڈیڈیکیٹ مائی سکسیس ٹو مائی پیرنٹس, کیونکہ ڈسپائٹ دی جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن, ڈسپائٹ دی اسٹیریوٹائپس کی گرل ہیز ٹو سپوز ٹو سرو دیئر بردرز اینڈ ٹو ڈو آل دی ڈومیسٹک چورس, اس کے باوجود مائی پیرنٹس ور اگینسٹ دس, پرٹیکولرلی مائی فادر, کہ شروع سے دے ور اگینسٹ کہ میں گھر کے کام کروں, ان میں مصروف رہوں. دے فورس می, دے انکریج می ٹو گیٹ ان ٹو مائی اسٹڈیز. تو شروع سے ہی بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے پیرنٹس کا. تو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈیڈیکیٹ مائی سکسیس ٹو مائی پیرنٹس. دیکھیں, چاہے گلگت بلتستان کے بچے ہوں یا کہیں کے بھی بچے ہوں, سی ایس ایس کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کی ڈیڈیکیشن, آپ کی کنسسٹنسی. ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن بہت پڑھ کے پھر ایک ہفتہ آپ ریسٹ کرو. ایسے بھی بچے دیکھیں میں نے جو بہت پڑھتے ہیں مگر ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں, جن کو کوئی مینٹورشپ نہیں ہوتی. تو کنسسٹنسی, ڈیڈیکیشن کے ساتھ مینٹورشپ, ٹرو مینٹورشپ کا ہونا, گائیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ بہت محنت کریں. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کمپٹیٹیو ایگزام کرنا ہے تو جان لگا دیں یا پھر جانے دیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جان لگا کے یہ کریں, اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جان بھی لگا دو, آپ دعائیں بھی کرو اور یہ کامیابی آپ کو نہ ملے. اچھا, ڈیوریشن کا یہ تھا کہ ڈگری میری جنوری میں کمپلیٹ ہو گئی تھی. لاسٹ ایگزامس ہمارے تب ہوئے تھے. اس کے بعد بیکاز فار 1 year آئی واز ناٹ ایٹ مائی ہوم, تو میں گھر آ گئی تھی ادھر رمضان گزارنے. اور اس کے بعد میں گئی جون میں نووا اکیڈمی جوائن کرنے. جون سے میرا سفر شروع ہوا تھا سی ایس ایس کی پریپریشن کا, اور 1 فیب میں میرے پیپرز تھے. بیسکلی یہ ایک ٹرائل اٹمپٹ تھا میرے لیے, ٹو بی آنیسٹ. ایسا نہیں تھا کہ بہت فل پریپریشن تھی, سارا سلیبس کور تھا اور میں بہت اطمینان کے ساتھ میں نے دیا تھا. نہیں, یہ ایک ٹرائل اٹمپٹ تھا. پیرنٹس نے کہا کہ نہیں, یو شوڈ گو فار اٹ, ٹائم ویسٹ نہ کریں, آپ کر دیں, اللہ کی مرضی بھی تو ہو جائے گا. تو بس 7-8 مہینے میں الحمدللہ ہو گیا. بڑی بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی خود سے. ہاں, دے کین ڈیفینڈ, دے کین پروٹیسٹ فار دیئر رائٹس, لیکن جب تک پیرنٹس نہ چاہیں دے کین ناٹ رائز. اس لیے میرا یہ میسج لڑکیوں کو نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس کو ہے کہ آپ اپنی بچیوں اور بیٹوں میں تفریق نہ کریں. گرلز ہیو مور پوٹینشیل ٹو سکسیڈ دین بوائز. یہ ہم نے پی ایم ایس میں بھی دیکھا, جی بی پی ایم ایس میں ریشو تقریباً گرلز ور مور دین بوائز. تو اسی طرح سی ایس ایس میں آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن جی بی میں. تو یہ it tells everybody that your girls are not lagging behind. It's you who are not letting them to go far.
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پرٹیکولرلی میں پیرنٹس کو میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں, بچپن میں ان کو گھروں کے کاموں میں نہ لگائیں, ان کو آل ٹائم بیزی نہ رکھیں ان چیزوں میں, تاکہ وہ ان کا دماغ براڈن ہو سکے. ان کو ایکسٹرا بکس پڑھائیں. میں جب بچی تھی, جب میں اپنی اسکولس کی بکس پڑھتی تھی, اس کے بعد میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ میں ایکسٹرا بکس بھی پڑھتی تھی. میں نے ریلیجن کا الحمدللہ آئی ہیو بہت زیادہ نہیں, لیکن آئی ہیو نالج, اس وجہ سے کہ میں بچپن میں گھر کے کام کرنے کے بجائے گھر میں ایک روم میں بند ہو کے بکس پڑھتی تھی. تو آئی وڈ سجیسٹ ٹو آل پیرنٹس کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو انکریج کریں, وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں, بکس پڑھیں. اس کے بعد جو ہے نا ان کو الاؤ کریں کہ وہ ایکول اپرچونیٹیز کے ساتھ اسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں جہاں آپ کے بیٹے پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ جو ہے نا ہماری جی بی کی لڑکیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور انشاءاللہ وہ پروف کریں گی کہ دے آر بیٹر دین بوائز. اچھا, اسکول میں آئی واز ویری اسٹوڈیس اسٹوڈنٹ. بہت زیادہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا. آل ٹائم میرا لکھنے پہ میں بہت زیادہ فوکس کرتی تھی. ایون وین آئی واز اے چائلڈ آئی یوز ٹو ڈو پوئٹری. اردو میں پوئٹری کرتی تھی. لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا, جو مجھے سی ایس ایس میں ہیلپ فل ہوا. آئی یوز ٹو ایکسپریس مائی تھاٹس. میرے بہت زیادہ فرینڈس نہیں ہیں ایسے. آئی ایم دا ایلڈسٹ گرینڈ چائلڈ ان مائی بوتھ پیٹرنل اینڈ میٹرنل فیملی. تو کوئی سچ تھا نہیں جس کے ساتھ آئی کوڈ شیئر مائی فیلنگس. تو وٹ ایور آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ میں وہ لکھتی تھی, ساتھ پڑھتی تھی. اور بلکہ جو بکس میں ایکسٹرا چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں جو یوزلی ٹیچرس دے ڈو ناٹ ریکمینڈ کہ وہ آپ پڑھیں, میں وہ بھی پڑھ کے جاتی تھی کہ کیا پتہ ادھر سے بھی کوشچن آ جائے. تو وہ ایک آپ کی لگن ہونی چاہیے. آپ پڑھیں جس بھی طرح, اسکیجول یا آپ کا جو شیڈول ہے وہ میٹر نہیں کرتا. آپ جس بھی طرح پڑھیں, بس بہت لگن کے ساتھ آپ پڑھیں, دیٹس واٹ میٹرس. کالج میں گلگت گئی تھی. وہ ایک نیا انوائرمنٹ تھا میرے لیے. تو اور کالج کیونکہ ایف ایس سی پری میڈیکل بہت ایک بورنگ بھی ہے ٹائم پیریڈ, جہاں آپ کو بہت ٹف ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے. تو ناٹ مچ اباؤٹ کالج, بٹ یونیورسٹی میں میرے جو کلاس میٹس تھے ماشاء اللہ وہ بہت ویل گرومڈ تھے, ویل ریڈ تھے. تو ان کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا. آلسو مائی ٹیچرس, بٹ آئی وڈ ڈیڈیکیٹ دس ٹو مائی کلاس میٹس مور دین مائی ٹیچرس. کیونکہ جو میری انگلش لرننگ ہوئی, اردو ایون لینگویج کی جو لرننگ ہوئی, اس کے بعد جو لٹریچر کی ایک انالیٹیکل ایبیلٹیز ڈیولپ ہوئی, کرٹیکل تھنکنگ آئی, وہ ساری ہم کیونکہ کلاس فیلوز آپس میں ڈسکس کرتے تھے ٹاپکس. تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ لرننگ ہوئی ہے. اچھا, برائٹ فیوچر کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں نہیں ہوتا. سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں, گلگت بلتستان کو ہم سب نے مل کے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. وہ صرف سول سروسز کی طرف آ کے نہیں ہو سکتا. انٹرپرینوریل اپرچونیٹیز ہیں, بزنس کی طرف جائیں, ادر جاب اپرچونیٹیز ہیں. آپ نے ہر طرف, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ سی ایس پی آفیسر ہیں, وٹ سو ایور یو آر ان, آپ نے اپنی آنیسٹی کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, آپ سب سے پہلے تو اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کریں. کیونکہ بہت سارے بچے ڈگریز تو کر لیتے ہیں, بٹ وہ اس ورتھ نہیں ہوتے کہ وہ ڈگری ان کو دی جائے. اس قابلیت کے ساتھ وہ پڑھتے نہیں, محنت کے ساتھ پڑھتے نہیں, وہ ڈگری ڈیزرو نہیں کرتے. سوری ٹو سے, لیکن یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک جو ہے نا بہت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے پورے پاکستان میں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بٹ وہ اس ایک لگن کے ساتھ جو شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ چیز نہیں ہے. تو آپ بہت محنت کے ساتھ پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, چاہے آپ ایک سمپل ڈگری کر رہے ہیں, آپ اردو میں کر رہے ہیں, اسلامیات میں کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی پڑھیں, بٹ آپ آنیسٹی کے ساتھ اپنا پڑھیں, بیسٹ دیں. انشاءاللہ آپ کا فیوچر برائٹ ہے. آپ کچھ بھی کریں, کسی بھی فیلڈ میں جائیں. سب کو کہ ایز اے پرسن بھی آپ آنیسٹ رہیں. سول جو ہے ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے جی بی, کیونکہ آئی مائٹ ناٹ ہیو اندر پلیٹ فارم جہاں میں یہ بات کہہ سکوں کہ صرف یہ بات برائٹ یوتھ کے لیے نہیں ہے یا ان کے فیوچر کے لیے نہیں, بلکہ فیوچر آف گلگت بلتستان کے لیے ہے. آپ نیچر پرزرورنس کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور سارا کچھ. تو ہر جو انڈیویژول ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی لیں, پانی کو ضائع نہ کریں. کیونکہ میں سی ایس ایس کر کے آئی ہوں, مجھے ان سارے ایشوز کا آئیڈیا ہے. تو میں بہت یہ اس ہمبل ریکویسٹ کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں, پانی کا ضیاع نہ کریں, ریسورسز کو پرزرو کریں, اور اس پورے ایریا کو اپنے گھر کی طرح, جس طرح آپ اپنے گھر کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں, پورے ایریا کا سوچیں اور اس کی رسپانسبلٹی لیں. تو کچھ پرٹیکولر جو مسائل اسٹور میں فیس کیے جاتے ہیں, بیسکلی جی بی از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 ڈویژنس, گلگت ڈویژن اور بلتستان ڈویژن. دے آر کمپیریٹیولی ڈیولپڈ اور وہاں پر لٹریسی ریٹ بھی صحیح ہے. سو اوور آل یہ جج کیا جاتا ہے کہ جی بی از ویری ڈیولپڈ اور بہت اچھی لٹریسی ہے, ایوری بڈی از انجوائنگ دیئر لائف. ایسا نہیں ہے. جو دیامر ڈویژن ہے جس میں استور بھی آتا ہے, چلاس وغیرہ, یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں, یہاں پر ریسورسز کی بھی کمی ہے. ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ دیئر
چلڈرن ٹو گو سٹی سے آؤٹ جائیں، وہ وہاں جا کے پڑھیں، یا ایون یہاں بھی اچھے اسکولز وہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو گورنمنٹ کی آئی وڈ سے کہ لٹل بٹ لاپرواہی ہے. وہ اپرچونیٹیز دیں یہاں پر ان بچوں کو جو ٹیلنٹڈ ہیں بٹ دیئر پیرنٹس کین ناٹ افورڈ. اسکالرشپس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، جیسے پورے پاکستان میں اسکالرشپس کا کانسیپٹ ہے، بٹ گلگت بلتستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بچے کو جو ایک سرٹن میرٹ کے اوپر وہ آتے ہیں تو ان کو اسکالرشپس ملتی ہیں. وہ چیز آپ یہاں پر انٹروڈیوس کروانا چاہیے. جو بچے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، آبویسلی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے تھرو وہ جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کن بچوں کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ اسکول سسٹم کے جو اندر کوالٹی ہے، لیب سسٹم نہیں ہے. میں نے میٹرک یہاں سے کیا، آئی واز ناٹ ایون اویئر آف واٹ دس لیب از، کہ اس میں کیا ہوتا ہے، انلیس کہ میں گلگت گئی اور آئی سو دیئر. تو یہ چیزیں یہاں پر میں سے کوالٹی ایجوکیشن کی کمی ہے. تو یہ جو ہے نا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. اف یو سے کہ یہ اپنے بہاف پہ کریں گے تو دے ڈو ناٹ ہیو دیٹ مچ ریسورسز. آپ سپورٹ کریں. گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، پولیٹیشین سے بھی ریکویسٹ ہے، جو یہاں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور این جی اوز جو ہیں، آئی ووڈ ریکویسٹ دیم کہ یہاں پر آپ انویسٹ کریں بچوں کی تعلیم پہ، کیونکہ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی ایریا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو کوالٹی ایجوکیشن ود ایجوکیشن لٹریسی ریٹ ضروری ہے. تھینک یو.